بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، توحید اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے۔ جب تک انسان اپنی فطرت پہ قائم رہتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود اور مسجود نہیں مان سکتا، لیکن جب یہ فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر انسان غیروں کے آگے جھکنے لگتا ہے، اللہ والی صفات غیروں کو دینے لگ جاتا ہے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ان کے سامنے جھکتا ہے اور انہیں اللہ والی صفات سے متصف ماننے لگتا ہے۔ کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں تمام کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جانور بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور انسانوں پہ تعجب کرتے ہیں کہ کیسے ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ سورۃ النمل میں ہے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کرتے ہوئے ہدہد کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی فوج کا ایک اہم کارکن تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کی حاضری لگا رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص ہدہد فوج کے اندر آج شامل نہیں ہے، وہ کہیں غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کی غیر حاضری کی اطلاع نہیں تھی، چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اس حوالے سے سخت ریمارکس دیے کہ جب ہدہد آئے گا یا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا اسے سخت سزا دوں گا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد واپس آ گیا اور اس نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں سبا کے علاقے سے آپ کے لیے ایک عجیب خبر لے کر کے آیا ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی حکمران ایک عورت ہے جس کا بہت بڑا تخت ہے، اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہدہد نے اپنی فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ بات بیان کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود وہ ہوتا ہے جس کے اندر تین خوبیاں پائی جائیں، جس کے اندر تین صفات ہوں، وہ معبود ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ تو ہدہد نے وہ تین صفات کون سی بیان کی، آج میں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کو معبود اور مسجود مانتے ہیں، تو سب سے پہلے ان تین صفات کے ذریعے آپ بھی کنفرم کر لیں کہ واقعتاً یہ معبود اور مسجود ہونے کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر وہ اہل ہے تو ضرور اسے سجدہ کیجئے، اور اگر وہ ان تین صفات سے آری ہے تو پھر سمجھ لیجئے یہ رانگ نمبر ہے اور آپ غلطی کھا گئے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ ہدہد کہنے لگا، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کہ یہ لوگ اس ذات کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو ان دو آیات میں ہدہد نے سچے معبود کی تین خوبیاں بیان کی۔ پہلی خوبی یہ بیان کی کہ اللہ وہ ہے، معبود وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو نکالتا ہے۔ آسمانوں کی چھپی چیزیں کیا ہیں؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے، بارش، ہوا، بجلی، یہ آسمان کی چھپی چیزیں ہیں جن کو نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح زمین کی چھپی چیزیں کیا ہیں؟ نباتات، معدنیات، پودے، درخت، زیر زمین چشمے، اور اس طرح دیگر بہت ساری چیزیں، ہیرے، جواہرات، بہت ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، ان سب کو نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا، تو ہدہد نے بیان کیا کہ جو ذات ان چھپی چیزوں کو نکالنے والی ہے وہ معبود ہوتی ہے، اور اہل علم نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ ہدہد جو ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے۔ زمین کے اوپر کھانے پینے کی بے شمار چیزیں ہیں لیکن ہدہد ان کو نہیں کھاتا ہے۔ اللہ نے ہدہد کا رزق جو ہے وہ درختوں کی چھال میں یا زمین کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ ہدہد اپنی چونچ کے ذریعے ان کو تلاش کرتا ہے، اللہ اس کو رہنمائی دیتا ہے، اللہ اس کو فہم دیتا ہے، اور وہ درختوں کی چھال کے نیچے سے اور زمین کے نیچے سے اپنا رزق تلاش کرتا ہے۔ تو ہدہد نے اپنے تجربے اور سمجھ کے مطابق سچے معبود کی خوبی اور علامت یہ بیان کی
کہ وہ سچا معبود ہے جو مخلوق کو اس کے چھپے ہوئے رزق تک رسائی دیتا ہے اور آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اور صرف آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو نہیں جانتا بلکہ دیگر جو چھپی چیزیں ہیں جن کو انسان چھپاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو ان سب کا علم بھی ہے۔ انسان نے اپنے سینوں کے اندر جو راز چھپا رکھے ہیں، اپنے ذہن کے اندر جو تراکیب سوچ رکھی ہیں، اللہ کو ان سب کا پتہ ہے۔ تو اللہ وہ ہے، معبود وہ ہے جو آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو جانتا ہے، اور اسی طرح لوگ جو چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں ان کو جانتا ہے، اور سچا معبود وہ ہے جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کا عرش سب سے بڑا ہے اور سب سے برتر ہے، تو جس ذات کا اتنا بڑا تخت اور عرش ہے وہ اس لائق ہے کہ وہ معبود اور مسجود ہو۔ حضرات گرامی، اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ 3 صفات جس کا تذکرہ ایک چھوٹے سے جانور نے کیا ہے جس کا نام ہدہد ہے، تو یہ 3 صفات اللہ کے سوا کسی اور پہ صادق نہیں آتی ہیں۔ تو ہدہد نے یہ گواہی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ کائنات کا سچا معبود، خالق، مالک، رازق، معبود، مسجود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ لہذا آپ جب بھی سجدہ کریں، عبادت کی کوئی بھی قسم بجا لائیں تو فقط اللہ رب العزت کو بجا لائیں، اللہ کے سوا اللہ والی صفتیں اور کسی کو نہ دیں، وگرنہ اس سے بڑی اور کوئی گمراہی نہیں ہے اور کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔